قصہ ایکسپریس کے معزز خواتین و حضرات خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اردو زبان کی ابتدا کے متعلق نظریات کے بارے میں ہے، تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی ابتدا اور آغاز کے بارے میں کئی مختلف اور متضاد نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد پر برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات اور تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں کی زبانوں میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ذرا مشکل ہے۔ اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، لیکن مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے استخراج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر 4 مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ دکن میں اردو ہے، دوسرا نظریہ سندھ میں اردو، تیسرا نظریہ پنجاب میں اردو، اور چوتھا نظریہ دلی میں اردو۔ دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے زمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اسی میل ملاپ کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک ہے وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند دکن کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات بالکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے۔ عرب تاجروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا۔ یہ لوگ بغرض تجارت آتے تھے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال تجارت کی فروخت اور اشیاء ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے۔ اس سے تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی، مگر تعلقات استواری اور مضبوطی کے اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو کر یگانگت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنتا۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نزدیکی اور قرب پیدا نہ ہو سکا جہاں زبان میں اجنبیت کم ہو کر ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کی یہ تجارتی و مقامی تعلقات لسانی سطح پر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکے، البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں۔ سندھ میں اردو، یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے، جس کے تحت ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، اس دور میں مقامی لوگوں سے اختلاط و ارتباط کے نتیجہ میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ ان کے خیال میں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرینہ قیاس یہی ہے جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور تمدن و کلچر کا اثر مستقل اثرات کا حامل ہے۔ مقامی لوگوں کی زبان، لباس اور رہن سہن میں دیرپا اور واضح تغیرات سامنے آئے ہیں، بلکہ عربی زبان و تہذیب کے اثرات سندھ میں آج تک دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ کی تعداد پاکستان و ہند کی دوسری تمام زبانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کا رسم الخط بھی عربی سے بلا واسطہ طور پر متاثر ہے۔ عربی تاثرات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض مورخین کے نزدیک دوسری زبانوں میں جہاں دیسی زبانوں کے الفاظ مشتمل ہیں وہاں سندھی میں عربی الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھی میں پہاڑ کو جبل اور پیاز کو بصل کہنا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اثرات زبان میں الفاظ کے دخول سے آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے کوئی مشترک زبان پیدا نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنے اس دعوے کا کوئی معقول ثبوت نہیں دے سکے۔ بقول ڈاکٹر غلام حسین، اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان یہاں آباد ہو گئے۔ 9ویں صدی میں جب ایران میں صفاریوں کا اقتدار ہوا تو ایرانی اثرات سندھ اور ملتان پر ہوئے۔ اس عرصہ میں کچھ عربی اور فارسی الفاظ کا انجذاب مقامی زبان میں ضرور ہوا ہوگا، اس سے کئی نئی زبان کی ابتدا کا قیاس شاید درست نہ ہوگا۔ اس دور کے بعد سیاحوں نے یہاں عربی، فارسی اور سندھی کے رواج کا ذکر ضرور کیا ہے۔
مگر ان بیانات سے یہ واضح نہیں ہوتی کہ یہاں کسی نئی مخلوط زبان کا وجود بھی تھا۔ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سندھ اور ملتانی میں عربی اور فارسی کی آمیزش ہوئی ہوگی۔ اس آمیزش کا قیاس کرنا کہاں تک مناسب ہے، خاطر خواہ مواد کی عدم موجودگی میں اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ پنجاب میں اردو۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانہ میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی اور دلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اس طویل عرصے میں زبان کا بنیادی ڈھانچہ صورت پذیر ہوا۔ اس نظریے کی صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کو بہت سے شعراء کا کلام پیش کیا، جس میں پنجابی، فارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اس سلسلہ میں لکھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ بر صغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ فتوحات کا یہ سلسلہ 1000 عیسوی سے 1026 تک جاری رہا اور پنجاب و سندھ کے علاوہ کنوج، گجرات، متھرا اور کالنجر تک فاتحین کے قدم پہنچے، لیکن محمود غزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کیا۔ البتہ 1025 عیسوی میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ نئے فاتحین میں ترک اور افغان شامل تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے اور صوفیہ نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا، کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بول چال کے لیے اختیار کیا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خد و خال نمایاں ہوئے۔ مسلمان تقریباً 250 سال تک پنجاب، جس میں موجودہ سرحدی پنجاب اور سندھ شامل تھے، حکمران رہے۔ 1193 عیسوی میں قطب الدین ایبک کے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں نے دلی کی طرف پیش قدمی کی اور چند سالوں کے بعد ہی سارے شمالی ہندوستان پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اب لاہور کی بجائے دلی کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو لازماً مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جو اس وقت تک بول چال کی زبان کا درجہ کر چکی تھی، اس کے ساتھ ہی دلی کی طرف سفر کر گئی۔ تاریخی اور سیاسی واقعات اور شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کے قریبی روابط و تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا۔ فرماتے ہیں، اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی اور ملتانی کے بہت نزدیک ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے۔ یاد رہے کہ پنجاب میں اردو کی اشاعت سے قبل مولانا محمد حسین آزاد کے پیش کردہ نظریے کو ہی قبولیت عام حاصل تھی، مگر حافظ صاحب کی کتاب نے تحقیق کے تمام تر دروازے پنجاب کی سرزمین کی طرف کروا دیے۔ خود حضرت علامہ محمد اقبال کو جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو پیش کی تو انہوں نے کہا، غالباً پنجاب میں بھی بہت کچھ پرانا مسالہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ حافظ محمود شیرانی کی تالیف پنجاب میں اردو کی اشاعت کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد کے نظریے کی تردید ہو گئی، جس میں وہ زبان کی ابتدا کے بارے میں اردو کا رشتہ برج بھاشا سے جوڑتے ہیں۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ خاصا مقبول رہا، مگر پنڈت برج موہن اور تاتریہ کیفی کی تالیف کیفیہ کے منظر عام پر آنے سے یہ نظریہ ذرا مشکوک سا ہو گیا، مگر خود پنڈت مصوف اردو کی ابتدا کے بارے میں کوئی قطعی اور حتمی نظریہ نہ دے سکے۔ یوں حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی اہمیت زیادہ کم نہ ہوئی۔ دلی میں اردو۔ اس نظریے کے حامل محققین اگرچہ لسانیات کے اصولوں سے باخبر ہیں، مگر اردو کی پیدائش کے بارے میں پنجاب کو نظر انداز کر کے دلی اور اس کے نواح کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن دلی اور اس کے نواح کی مرکزی اردو زبان کی نشوونما اور ارتقاء میں تو مانی جا سکتی ہے، ابتدا اور آغاز میں نہیں۔ البتہ ان علاقوں کو اردو کے ارتقاء میں یقیناً نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ دہلی اور اس کے نواح کو اردو کا مولد اور مسکن قرار دینے والوں میں ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نمایاں ہیں۔ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کی ابتدا کا مسلمانوں سے یا سرزمین ہند میں ان کے سیاسی اقتدار کے قیام اور استحکام سے کیا تعلق ہے۔ اردو میرٹھ اور دلی کی زبان ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اردو ہمارے ہاں سنگھار کے ساتھ دلی اور یو پی کے مغربی اضلاع میں بولی جاتی ہے۔
لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس زبان کا آغاز انہی اضلاع میں ہوا یا کسی اور مقام میں جہاں سے اسے دلی اور یوپی کے مغربی اضلاع میں لایا گیا۔ ان نظریات کے علاوہ میرامن، سر سید اور محمد حسین آزاد نے بھی کچھ نظریات اپنی تصانیف میں پیش کیے، لیکن یہ نظریات متفقہ طور پر حقیقت سے دور ہیں اور جن کے پیش کنندگان فقدان تحقیق کا شکار ہیں۔ مجموعی جائزہ۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں پروفیسر محمود شیرانی کا یہ استدلال بڑا وزن رکھتا ہے کہ غزنوی دور میں جو 170 سال تک حاوی ہے، ایسی بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کے قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان ہمراہ لے کر روانہ ہوئے جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں اور ساتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکیں، اور جس کو قیام پنجاب کے زمانہ میں وہ بولتے رہے ہیں۔ یوں محققین کی ان آراء کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم اردو کا آغاز جدید ہند آریائی زبانوں کے طلوع کے ساتھ 1000 سال عیسوی کے لگ بھگ اس زمانے میں ہو گیا جب مسلمان فاتحین مغربی ہند موجودہ مغربی پاکستان کے علاقوں میں آباد ہوئے اور یہاں اسلامی اثرات بڑی سرعت کے ساتھ پھیلنے لگے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔